چلیے پڑھا جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی في كتابه عقیدة السلف واصحاب الحدیث المتوفى سنة 49 و400 والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل. اس سے پہلے والا پڑھیے ایک دو لائن جو ہے وَيَشْهَدُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اس کا درس چل رہا ہے. فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَيَشْهَدُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، اور گواہی دیتے ہیں اہل الحدیث، یعنی حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کو اپنا منہج بنانے والے محدثین اور ان کے متبعین. اہل الحدیث سے مراد یہاں پر حدیث پڑھانے والے محدثین نہیں ہیں، بلکہ محدثین اور ان کے منہج پر چلنے والے تمام لوگ جو حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اہل الحدیث ہیں. اور یہ لفظ شروع سے ہی مشہور ہے، اہل سنہ والجماعہ کے لیے بطور مترادف سنونم کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اہل الحدیث یعنی اہل سنہ والجماعہ وہ اہل الحدیث ہیں. تو اہل الحدیث گواہی دیتے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ، اور اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کس بات کا؟ کہ ان القرآن کلام اللہ، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات. ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کو کلام کہا جاتا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی بات ہے. وہ کتابہ، اور اسی کی کتاب ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے. وہ وحیہ، اور یہ اللہ کی وحی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. وحی کہتے ہیں عربی زبان میں الاخبار فی خفا اور الاعلام فی خفا، کسی کو ایک پوشیدہ انداز میں چپکے سے کوئی خبر دینا. وحی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کسی کو بتلانا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جب وحی آتی تھی تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام اس وحی کے الفاظ یا آواز کو سنتے نہیں تھے زیادہ تر حالات میں، ورنہ بسا اوقات جبریل امین آیا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، کبھی انسانی شکل میں بھی آتے تھے، وہ بھی ایک وحی ہوتی تھی تعلیم کے طور پہ. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. بلکہ بعض صحابہ تھے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے، کیونکہ وہ زیادہ تر سفر پہ رہتے تھے وہ صحابی. تو مدینے میں زیادہ ان کا بہت زیادہ رہنا سہنا نہیں تھا، کسی نہ کسی کام سے نکلے رہتے تھے. تو انہی کی شکل میں حضرت جبریل آ جائے. تو صحابہ کو عام طور پہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جو ہے جبریل آئے ہیں. کوئی دین کی بات ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے، اسی میں جو ہے وہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا. وحی کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی، اور بھی طریقے ہیں، لیکن زیادہ تر جو طریقے ہیں وحی کے کہ باقاعدہ وحی کا نازل ہونا، جبریل کا آپ کے پاس آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ طاری ہو جانا، سخت ٹھنڈی کے موسم میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور آپ کا جسم بھاری ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا گھٹنا جو ہے ان کی ران سے ٹکا ہوا تھا. اتنے میں کیا ہوا کہ وحی نازل ہونے لگی، تو آپ کا گھٹنا اتنا بھاری ہو گیا، آپ کا پیر، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ران یا میرا پیر اتنے زور سے دبا کہ لگتا تھا کہ ٹوٹ کے چورا چورا ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی.
تو اب اس وقت جو بات ہو رہی ہے ظاہری علامت سے تو محسوس ہو رہا ہے صحابہ کو کہ جو ہے وحی نازل ہوگی، لیکن کیا بات ہو رہی ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ الاعلام فی خفا، عمومی طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، چھپ کر کے خبر دینا یہ وحی کہلاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ قرآن اللہ کی وحی ہے. اور وحی یعنی گویا یہ خبر ہے جو اللہ کی آئی ہے آسمان سے. وَتَنزِيلُهُ، اور یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے، نازل کردہ کلام ہے، اس کی تنزیل ہے. یہ ہے گواہی اور اعتقاد اہل الحدیث کا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے اور اس کی وحی ہے اور اس کی تنزیل ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق چیز نہیں. اس کو سمجھنا پڑے گا، ابھی اس کی لائن پوری کر دیں. ومن قال بخلقہ، اور جس نے بھی اس کو مخلوق مانا اور مخلوق کہا، جس نے اس کو مخلوق کہا، جیسے ہم مخلوق ہیں، پوری کائنات مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے. تو اب اسی کے ضمن میں یہ قرآن بھی مخلوق ہے. اگر کسی نے یہ کہا واعتقدہ، اور یہ اعتقاد رکھا، یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مخلوق ہے، فَهُوَ كَافِرٌ عِندَهُمْ، تو وہ شخص اہل الحدیث کے نزدیک، سلف صالحین اور اہل سنہ کے نزدیک کافر ہے. کیوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ان القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام اور بات، ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو بات کرنا یہ ہماری ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے، ایک صفت رکھی ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے بولنے کی ایک آلہ دیا ہے اور بولنے کے لیے معانی دیے ہیں، علم دیا ہے بولنے کا، زبان سکھائی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. تو ہماری بات کرنا ہمارے اپنے اعتبار سے، ہماری آواز، ہماری زبان ہمارے اعتبار سے. دوسری مخلوقات اور بھی ہیں جو بات چیت کرتی ہیں، ان کی بات چیت ان کے اعتبار سے ہے. من جملہ بات کرنا ایک صفت ہے اور ایک خوبی ہے. اور کوئی بھی صفت، یہ ہم پیچھے درس میں بتا چکے ہیں کہ صفت اپنے موصوف سے یا ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے. ایک انسان کتنی بھی خوبیاں ہوں، اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ ان کو علیحدہ نہیں رکھ سکتا، نہ الگ کر کے دکھا سکتا ہے. تو اب ہم اگر کلام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور صفت رکھتے ہیں، ہمیں کلام کرنے کی خوبی آتی ہے، یہ ادا، یہ مہارت ہمیں آتی ہے، تو یہ مہارت ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کلام کی مہارت اور ادا اور اس خوبی کو کسی دن گھر میں رکھ کے چلے جائیں اور باہر جا کے آپ پھر کلام ہی نہ کر پائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صفت آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ باحیات ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں. انہی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت کلام. اور صفت کلام کو ہمارے مسلمانوں کے جو بڑے فرقے، ان میں اشعری اور ماتریدی فرقہ، جو عام طور پہ دیوبندی، ریلوی یہ لوگ ہیں، یہ ماتریدی ہیں. اور عرب ممالک میں زیادہ تر، مصر میں، شام میں اور اردن میں، اور ادھر افریقہ کے جو ممالک ہیں، چاہے وہ عرب افریقہ ہو، شمالی افریقہ یا جنوبی افریقہ، جتنا جو غیر عرب ہے، کالے افریقہ کے، وہ سب کے سب اشعری ہیں. ٹھیک ہے. تو اشعری اور ماتریدی عقیدے کے لوگ بھی صفت کلام کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، کیونکہ صفت کلام یہ زندگی کا وہ لازمہ ہے. وہ تو عقل سے ثابت کرتے ہیں، کلام بولنا وہ عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باحیات ہے، زندہ ہے، تبھی تو اس نے پیدا کیا ہو سب کو. تو اس کی صفت حیات مانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ اس کی قدرت اور اس کی ارادہ، اس کا علم، یہ ساری صفات ماننے کے ساتھ چار ہو گئی نا، حیات، قدرت، ارادہ، علم. ہم اس کی تفسیر بتا چکے ہیں پیچھے، کیسے کیوں اس طرح ان کو مانتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جس ذات کے پاس یہ صفتیں پائی جائیں کہ وہ زندہ بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے اور ارادہ ہے.
کائنات کو اس نے وہ زندگی ضروری ہے لہٰذا وہ زندہ ہے. کائنات کو پیدا کیا قدرت سے. 2 صفت ہو گئی، زندگی اور قدرت. کائنات کو الگ الگ شکلوں میں بنایا، الگ الگ ان کی خوبیاں، الگ الگ شکلیں، الگ الگ سارے سائز اور الگ الگ انداز بنائے. تو یہ اس کے علم کی دلیل ہے کہ اس کے علم میں اتنی شکلیں، اتنی چیزیں تھیں، تو اس کے پاس علم بھی ہے. اور جب بنایا تو بنانے کا ارادہ کیا تو یہ ارادہ بھی اس کی صفت اس کے پاس ہے. بغیر ارادے کے تو بنا نہیں سکتا. جس کے پاس یہ 4 صفات ہوں، جس کے پاس یہ 4 صفات ہوں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، تو وہ یا تو کلام کرنے کی طاقت رکھے، حیات کا لازمہ ہے بات چیت کرنا، زندگی کا لازمہ ہے، دیکھنے کی بھی طاقت رکھے گا، سننے کی بھی طاقت رکھے گا. تو سننا، دیکھنا اور بولنا، جس کے پاس وہ 4 صفات ہوں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، تو وہ ذات یا تو ان 3 صفات سے متصف ہوگی جو کہ صفت کمال ہے، اس کی زندگی میں کمال پیدا کریں گی، یا ان کے ضد سے متصف ہوگی. کلام کا ضد ہے نہ بولنا، بولنے کا ضد کیا ہے؟ الٹا نہ بولنا، نہ بول سکنا، بولنے کی طاقت نہ ہونا. سننے کا الٹا ہے بہرا پن، بولنے کا گونگا پن، اور سننے کا بہرا پن، اور دیکھنے کا اندھا پن. تو یا تو کیونکہ یہ صفتیں ایسی ہیں جو کہ ضد ازداد ہیں. جو ازداد ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا. جب رات ہے نا، یہ دن کی ضد ہے، تو یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی. کوئی کہے کہ دونوں میں سے کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کا پایا جانا ضروری ہے. تو جس کے پاس حیات ہے، جس ذات کے پاس حیات ہے، اس ذات کے پاس اس کی حیات کے لازمے میں یا تو یہ 3 صفتیں ہوں گی، بولنا، سننا اور دیکھنا. اور یہ 3 صفتیں صفت کمال ہے، خوبی، اچھی خوبیاں ہیں. یا ان کی ضد ہوں گی، ان میں سے ان سے خالی نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں کہ وہ کلام نہیں کر سکتا تو گونگا ہوگا، نعوذ باللہ، تو یہ گونگا پن جو ہے ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت نقص ہے، عیب والی صفت ہے. اور رب العالمین کے اندر، خالق کائنات میں عیب نہیں ہو سکتا. دیکھنے کی صفت اگر نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ وہ اندھا ہے، نعوذ باللہ ہے. تو اندھا پن یہ ایک کیا ہے؟ عیب ہے. خالق میں اندھا پن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی سننے کا مسئلہ ہے. تو یہ عقلی اعتبار سے ان اشعری اور ماتریدی فرقے کے لوگوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے بھی ثابت مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اتنے پہ ہی ٹھہرتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے. انہوں نے وہ الگ طریقے ثابت کیا کہ وہ کلام کس طرح کا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ الگ مسئلہ ہے. جب کلام اللہ کی صفت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے، صفت جس کی بھی ہوگی اس کے ساتھ ہوگی نا، اسے جدا تو نہیں ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کی صفت مخلوق کیسے ہوگی؟ وہ خالق ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس کی حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، اور ساتھ میں یہ صفات کمال ہے، کلام، سمع اور بصر، یعنی دیکھنا، سننا، بولنا. تو ان تمام صفات کے ساتھ وہ خالق ہے. تو پھر اس کی صفت مخلوق کیسے ہو جائے گی؟ تو قرآن اس کی صفت کلام ہے، اسی لیے مخلوق نہیں. قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سب سے پہلے قرآن کو مخلوق ہونے کی بات جنہوں نے کہی وہ معتزلہ اور جہمیہ تھے. اس زمانے میں، مامون کے زمانے میں، معتزلہ ایک فرقہ تھا جو علم کلام کو بہت زیادہ، یعنی فلسفہ اور منطق اور علم کلام جو اس زمانے کے عقلی علوم تھے، ان عقلی علوم کو بہت زیادہ فالو کرتا تھا، اسی کے ذریعے ہی علم سیکھتا تھا. تو انہوں نے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا. تو قرآن بھی تو چیز ہے، تو قرآن کا بھی خالق ہوا.
سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ شبہ انہوں نے اس میں ڈالا. قرآن بھی ایک چیز ہے اور اللہ کے ماں سوا سب مخلوق ہے. اللہ کے ماں سوا سب مخلوق ہے تو پھر قرآن بھی اللہ کے ماں سوا میں سے ہے. یہ بھی شے ہے, یہ بھی چیز ہے, یہ مخلوق ہے. ان کا یہ شبہ تھا. جبکہ ان کا یہ شبہ ان کی غلط فہمی پر مبنی ہے, ان کی عقلوں کے فاسد ہونے کی دلیل ہے. بھئی اللہ خالق ہے نا ہر چیز کا. اللہ کیا ہے؟ ایک ذات اور صفات کا مجموعہ ہے نا. تو کیا اس کی صفات اس سے جدا ہیں؟ وہ اپنی صفات کے ساتھ, جن میں صفت کلام بھی ہے, بہت ساری صفات ہیں اس کی بے شمار, ہم جتنی اس نے بتایا ان سے بھی زیادہ ہے. قرآن حدیث میں جو آئی ہیں ان سے بھی زیادہ اس کی صفات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اسما ایسے ہیں جو کسی کو سکھائے ہی نہیں ہیں. کچھ کو اللہ نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے نیچے اس کے پائے کے پاس آ کر سجدے میں گریں گے سفارش کے لیے, تو اس وقت فرمایا کہ فَيَفْتَحُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ مَا لَا أُحْسِنُهُ الْآنَ. اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس دن میدان محشر میں میرے دل میں ایسی ایسی حمد اور ثنا اللہ کی تعریف کے الفاظ ڈالے گا. تعریف کیسے ہوتی؟ کسی کی خوبی بیان کر کے ہوتی ہے نا, کسی کی کوالٹی, کسی کی اچھائی, کسی کی خوبی بیان کریں گے تبھی نا تعریف ہوگی. اس کے فلاں انسان بہت ماہر ہے, فلاں بڑا اچھا انسان ہے, اس کے اچھے اخلاق ہیں, بڑا اچھا دیندار ہے یا سخی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, تو اس کی خوبیاں ہی تو بیان کر تعریف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسے ایسی حمد و ثنا کے کلمات میرے دل میں کھولے گا جنہیں میں آج نہیں جانتا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفات تو لا تعداد ہیں جن کا ہمارے شمار کتاب نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ خالق, ہر چیز کا خالق ہے, تو خالق تو وہ پہلے ہے نا, چیز تو بعد میں مخلوق ہے, مخلوق تو بعد میں نہ آئی. تو وہ جو خالق ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے. تو آپ اس ہر چیز میں اس کے کلام کو لے رہے ہو, اس کی صفت کو لے رہے ہو, تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی صفت موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو انسان ومن قال بخلقہ, اور جو انسان قرآن کو مخلوق کہے اور اس کا اس بات کا عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے, جیسے ہم مخلوق ویسے قرآن مخلوق, تو فہو کافر عندہم, تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے. اہل سنت کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ کی ایک صفت کو مخلوق کہیں گے آپ, تو اللہ کو مخلوق کہنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. پھر تو لازم آئے گا کہ اگر اللہ کی ایک صفت مخلوق ہے, صفت کلام, تو اس کا خالق کون ہے؟ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات مخلوق ہو, یہ اس کی شان کے خلاف ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس کی ذات کی اور اس کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ, تمام خوبیوں کے ساتھ ہے ہر چیز میں. اس پر مخلوق کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے. تو جو انسان اگر یہ اعتقاد رکھے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ مخلوق ہے, اللہ کا سننا یہ مخلوق ہے, تو اللہ ہی مخلوق کہہ دیجیے, تو کیا فرق رہے گی؟ جب صفات مخلوق تو ذات ہی مخلوق ہو جائے گی. تو خالق کون ہے پھر؟ یا اس نے خود کو پیدا کیا ہے؟ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس نے خود کو پیدا کیا ہے. نہیں, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ خالق ہے بس, اور کچھ نہیں. اس کے آگے کچھ نہیں, کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ وہ خالق ہے تو کب سے ہے اور کیسے, وہ خالق کس طرح سے ہے, وہ کیسے ہے, تو یہ چیز شیطان کا راستہ کھولے گی. بس وہ خالق ہے اس کے, اور وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے. اس کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات میں سے, وہ سب مخلوق ہیں. اور تعجب کی بات تو یہ کہ یہ معتزلہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا,
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے افعال مخلوق نہیں ہیں اللہ کی، ہمارے کام، ہمارے افعال، افعال العباد، بندہ جو کچھ کام کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں، بندے کی خود کی مخلوق ہے۔ تو کل شے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ خالق و کل شے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کل کے عموم میں انہوں نے اپنے افعال کو نہیں داخل کیا، اللہ کی صفت داخل کر دیا۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ ہم اور ہمارے کام، ہم مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے سارے کام بھی مخلوق ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ تو ہمارے کام کا خالق کون ہوا؟ بات ختم ہو گئی، معمولی مختصر سی بات ہے۔ معتزلہ جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا لیکن ہمارے کاموں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اچھا یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کوئی کہے گا یہ تو بڑی بھونڈی بات ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، تو خیر وہ لمبی ہو جائے گی بات۔ ہدایت اور گمراہی والا مسئلہ پیچھے ایک مرتبہ آ چکا ہے کہ ہدایت بھی اللہ دے اور گمراہ بھی اللہ کرے، تو پھر یہ تو ناانصافی ہو جائے گی۔ ہدایت دینے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے اور گمراہ کرنے والے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسی کو جہنم میں ڈالے، تو ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ اس ناانصافی سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، ہدایت بھی ہم پیدا کرتے ہیں، اپنا کام ہے، ہدایت پہ چلنا ہمارا کام ہے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں اس کو، اور گمراہی کو اختیار کرنا بھی ہمارا کام ہے، ہم اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے تو حکم دے دیا ہے کہ بھئی یہ دو راستے ہیں، جو اس کو اپنائے گا وہ ہدایت والے کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو گمراہی کو اپنائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو شخص ہدایت کو خود اپنا رہا ہے اب وہ گنہگار ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے، اور جو ہدایت اس کو گمراہی کو، اور جو ہدایت کو اختیار کر رہا ہے وہ انعام کا مستحق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کا خالق نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کریں گے تفصیل سے۔ اور بات یہ کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کل شیء ہر چیز، تو اس میں انسان اور انسان کے کام آئے کہ نہیں آئے؟ تو قرآن کی آیت تو انسان اور انسان کے کاموں کو بھی اللہ کا مخلوق بتلا رہی ہے، جبکہ یہ لوگ اس کل شیء میں کلام اللہ کو تو داخل کر رہے ہیں، قرآن کو، جبکہ اپنے کاموں کو داخل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ہوا پرستی ہے، یا تو آپ ایک قاعدے پہ چلو، اصول پہ چلو، یا پھر کیا نام ہے صرف اصول کو چھوڑ دو، اس آیت کو، اس دلیل کو چھوڑ دو، وہ بات ہی مت کہو۔ تو یہ ہے مقصد کہنے کا، یہ کہ اب بات آئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور کلام کہتے ہیں بات کو، اور بات کیا ہوتی ہے؟ انسان جب یہ سنے کہ فلاں نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے فلاں سے بات کی، ٹھیک ہے، تو بات کا مفہوم، کلام کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بات کی تو کیا کیا؟ آپ نے بات کی کسی سے تو کیا کیا؟ آپ نے بات کو کس طرح کیا؟ اس میں مین چیز ہوتی کلام۔ کلام کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الفاظ اور معانی۔ کوئی بھی کلام الفاظ اور معنی، آپ کے ذہن میں ایک معنی ہوتا ہے، کوئی بات آپ کے دماغ میں آتی، ذہن میں، دل میں کوئی بات آئی یا دماغ میں، جسے کچھ بھی کہہ لیجیے، اس کے بعد پھر آپ چونکہ ایک لینگویج جانتے ہیں، اپنی زبان جانتے ہیں، اس زبان سے آپ ان الفاظ کے ذریعے اس معنی کو ان الفاظ کے ذریعے منتقل کر دیتے ہیں باہر دوسرے انسان کو، ٹھیک؟ اور یہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ لکھ کر کے کریں یا بول کے کریں۔ تو بول کریں گے تو پھر آواز بھی ساتھ میں ہوگی۔ تو کلام کے اندر اصل دو چیزیں ہیں، الفاظ اور معانی۔ الفاظ کہتے ہیں حروف کو، ٹھیک ہے، حروف اور الفاظ، اور دوسرے معنی، یہ دو چیز مل کر کے کلام بنتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ بول رہے ہیں تو اس میں آواز بھی ہوگی، بغیر آواز کے نہیں ہوگا، اور اگر لکھ کے دے رہے ہیں تو پھر اس میں آواز نہیں ہوگی، صرف الفاظ اور معانی ہوں گے۔ کلام یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کلام نہیں ہے۔ انسان اس چیز کو کلام سمجھتا ہے، اہل عرب بھی اسی کو سمجھتے ہیں، ہم بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ کلام، گفتگو اور کلام اور بات اسی کا نام ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس میں یہ جو الفاظ لکھے ہیں، مان لیجیے مثال ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو لیس البر، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، ابھی تو آپ لوگ الفاظ سن رہے ہیں، میننگ تو شاید سب کو پتہ نہ ہو یا کسی کو پتہ ہو. لیس البر، لیسا، یہ لیسا لام یا سین لیسا، یہ جو الفاظ آئے تینوں حرف آئے نا، تین حرف مل کے ایک لفظ بن گیا. یہ حروف اور یہ لفظ اور یہ الفاظ اور ان کے اندر پائے جانے والا میننگ، یہ دونوں اللہ کے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی حقیقت پہ جب ہم جائیں کہ یہ نازل کیسے ہوا، کیسے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے. وحی کون لایا؟ جبریل آئے. جبریل تک کلام اللہ تعالیٰ کیسے پہنچا؟ وہ بھی وحی کے ذریعے آیا، اللہ نے وحی کے ذریعے دیا. اور وحی کہتے ہیں چپکے سے خبر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعنی جبریل امین کو خبر دی، بتلایا. اب یہ قرآن جبریل امین کو جب دیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے نہیں دیا، ان کو وحی کے ذریعے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو لکھ کے دی تھی توریت، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سنا. اچھا، اب ایک چیز ہے، جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام میں دو چیزیں اور ایک پلس آواز. اگر ہم لکھ کے دیں گے تو آواز نہیں ہوگی، لیکن بول کے دیں گے تو آواز بھی ہوگی. تو تین چیزوں کا مجموعہ ہوا، معانی، الفاظ، ان کے اندر معانی، الفاظ و معانی، اور ساتھ میں آواز. ٹھیک. تو جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ کلام دیا وحی کے ذریعے، تو پھر جبریل نے سنا کہ نہیں سنا؟ اس کو سنا، اور جبریل نے اس کو اللہ کے نبی کو سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا. تو قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو یہ کلام سنا جانے والا ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سنا جائے گا. یہ ان باتوں کو پہلے ٹھیک سے اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے، کیونکہ اس کی بحث جب ختم ہوگی تو ہم اپنے ہندوستان کے اور بر صغیر کے دیوبند اور بریلی کے علماء اور ان کے عقیدے کو بھی بتلائیں گے کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. ابھی ایک دم بتا دینے سے وہ اپنی بات بھی ذہن سے نکل جائے گی. لہٰذا اس کو سمجھیے کہ جب ہم نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام ہے، کلام کہتے ہیں حروف، الفاظ اور معانی کو، اور اگر وہ بول کے بتلایا جائے تو اس میں آواز بھی ہوتی ہے، اور لکھ کے دیا جائے تو آواز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ پڑھ دیجیے. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جی کہتے ہیں والقرآن الذي هو كلام الله وحيه، اور قرآن جو اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے. پھر سے بیچ میں دہرا دیا، کیونکہ سلف صالحین نے جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی، یا ابو عثمان صابونی نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت اور ان سے پہلے کے دور میں یہ فتنہ بہت زور و شور سے پھیلا ہوا تھا قرآن کو مخلوق کہنے کا. اس لیے اپنی بات کہنے کے درمیان میں جملہ معترضہ شرح والا لفظ بھی بیچ میں آ رہا ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے. هو الذی نزل به جبریل، اس قرآن کو لے کر کے، یہ وہی قرآن ہے جس کو لے کر کے جبریل نازل ہوئے. بظاہر آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ بات کتنی معمولی سی ہے جس کو اتنے زور شور سے بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ ہماری تربیت جس انداز میں ہوئی ہے، ہم نے بچپن سے قرآن کو دیکھا، گھر والوں سے سنا، ماں باپ سے،
اسکول والوں سے، مدرسے اور عام ماحول میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ باتیں ہم سنتے ہمارے لیے ایک عام سی ہو گئی ہیں. لیکن جس ماحول میں قرآن کو مخلوق کہا جاتا ہو وہاں پہ یہ باتیں بہت اہم ہیں. اسی قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے، قرآن عربین، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں پر جو اس کو جانتے تھے، اس کا معنی سمجھتے تھے. یعلمون القرآن او یعلمون العربیہ، جو لوگ عربی زبان جانتے تھے ان پر یہ قرآن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ اس قرآن کو بھی میننگ سمجھتے تھے. اور یہ نازل ہوا بشیرن و نذیرا، لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والا بن کر اور جہنم سے ڈرانے والا بن کر نازل ہوا. یہی قرآن ہمیں جگہ جگہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے، نیک اعمال پہ، اللہ کی اطاعت پر، ایمان پر، عمل صالح پر، اور اس کے برعکس کاموں پہ ہمیں ڈراتا ہے جہنم سے، یہ قرآن. تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. اہل عرب پہ نازل ہوا جو اس قرآن کو سمجھتے تھے، اس کے معانی کو جانتے تھے، اور جب معانی کو وہ جانیں گے تبھی یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا مانا جائے گا. ورنہ اگر ابھی جو انسان عربی زبان کچھ نہ سمجھتا ہو، یا اردو بھی نہ جانتا ہو، یا کوئی اور زبان بھی نہ جانتا ہو، اور صرف اس کے سامنے یہ قرآن سنا دیا جائے اس کو، وہ کیا سمجھے گا؟ اس کی نظر میں تو صرف ایک آواز ہے. اس کو نہ قرآن کی اس آیت پہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے مومنوں کو، اس آیت پہ نہ اسے خوشی ہوگی، اور جس میں وہ ڈرا رہا ہے کفار کو، اسے نہ اس کو کوئی احساس ہوگا. یا سورہ بقرہ ہی لے لیجیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اہل ایمان کے بارے میں اس آیت میں کہا کہ یہ ایمان والے لوگ جو مختلف چیزوں پہ جن کا ذکر ہے، ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کامیابی کی. اور فوراً آگے والی آیت میں کہا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفار ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی کا اور قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. اب یہ لوگ مکہ والے، خاص کر مکہ کے بعض مخصوص کفار کی بات ہے کہ ان کے بارے میں بس اب آپ انہیں ڈرائیے یا مت ڈرائیے، ان پہ حجت قائم ہو چکی، ان کے لیے برابر ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر اور کانوں پہ اللہ نے جو ہے پردہ ڈال دیا ہے، نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے، گویا سزا دے رکھی ہے اللہ نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بہت بڑا عذاب ملے گا. اس سے پہلے والی آیت میں مومنوں کو بشارت دی، اور دوسری والی آیت میں عذاب کی دھمکی دی. اب بتائیے، اگر آپ کو یہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے لیے دونوں آیتیں ایک آواز ہیں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آواز ہے. اور اگر اب اس آواز کو اگر آپ کلام کہیں تو وہ ایک ہی کلام ہے، بس ہم نے ایک بات سنی عربی زبان میں. تو یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کب ہوگا؟ جب اس کے معنی کو سمجھا جائے گا. اور جب معنی کو سمجھا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ بشارت الگ چیز ہے اور نذارت یا ڈرانا الگ چیز ہے. میننگ کو سمجھ کے آپ تفریق کر لیں گے کہ نہیں، پہلی آیت مومنوں کے لیے تھی، اس میں خوشی کی بات ہے اور خوشخبری کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، اور دوسری والی آیت کو سن کر کے آپ خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ عذاب کی آیت ہے اور دھمکی والی آیت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے الفاظ اور معانی الگ الگ ہیں. قرآن کے الفاظ و معانی، ایک آیت میں جو الفاظ ہیں اور جو معنی ہے، دوسری آیت میں الگ معنی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ نیچرل بات ہے، فطری. لیکن پھر بھی اس پہ زور دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھائیوں نے
غیر فطری بات کہہ رکھی ہے، ایسی غیر فطری کہ آپ سن لیں تو آپ کو کبھی گوارا نہ ہو اور نہ کبھی سمجھ میں آئے گی، لیکن ابھی ہم اسے ڈسکس نہیں کریں۔ تو قرآن ایسی زبان میں نازل ہوا جس زبان کے لوگ اس کو جانتے تھے، لقوم یعلمون، اس کو سمجھتے تھے۔ اور قرآن ایک تو وہ سمجھتے تھے، دوسرا قرآن اپنے آپ میں الگ الگ معانی والا ہے، متعدد معانی، اس کا امر الگ ہے، حکم نہی الگ ہے، منع اور حرام کردہ چیزیں، کہیں پر اللہ نے حکم دیا ہے، کہیں پر منع کیا ہے، کہیں پر جائز قرار دیا، کہیں پر قصے بیان کیے ہیں، الگ الگ معانی ہیں، الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ باتیں ہیں اس کے اندر، ایک بات نہیں ہے، یہ ایک معنی نہیں ہے گول مول سا ایک معنی، ٹھیک ہے؟ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن تمہارے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نزل به الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح امین یعنی جبریل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر وہ انہوں نے نازل کیا، لے کر کے آئے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بنیں۔ تو اللہ کے نبی ڈرانے والے کب بنے؟ جب ان کے پاس ڈرانے والی کتاب آئی، جب آپ نے ڈرانے والی آیتیں سنی۔ اب یہی آیت کفار والی جب ان کو بتا دی جائے گی تو وہ جو ہے کیا نام ہے ڈرنے والے ہو جائیں گے، ڈریں گے کہ ارے بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، دلوں پہ اور کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، آنکھوں اور کانوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اور سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ بلکہ آپ کو ہم نے شاید کبھی بتلایا تھا کہ اسی آیت کو پڑھ کے ہمارے ہی دہلی کا ایک شخص ایک نان مسلم مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک نان مسلم مسلمان ہوا اسی آیت کو پڑھ کر کے، سورہ بقرہ کی اس 5ویں 6ٹھی آیت کو پڑھ کر کے۔ کیا نمبر آیت ہے یہ؟ 6 نمبر کا یہ، ہاں 6 نمبر آیت ہے، 6 نمبر آیت کو پڑھ کے 6 اور 7 نمبر مسلمان ہو گئے۔ کہ اس کو شروع سے پڑھتے پڑھتے آیا، کسی نے دے دیا ہوگا قرآن ہمیں، وہ کافی زمانے کے بعد وہ مسلمان اسلامی زندگی گزارنے لگے، وہ ہمیں ملا تھا کہیں سعودی عرب مدینے میں، پڑھتے پڑھتے پہنچا آگے تو یہاں پر اس کو ڈر لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس 6ٹھی آیت میں کہ جو لوگ جو کافر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ڈرائیے یا مت ڈرائیے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب چونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا تو اس کو لگا کہ جو ہے میں تو کافر ہوں، مسلمان نہیں ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایمان نہیں لا سکتا، تو یہ تو معاملہ بہت خراب ہے۔ پھر آگے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں مہر لگا دی، آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے ولہم عذاب عظیم، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ کہتا ہے میں اس آیت کو پڑھ کے بہت رونے لگا کہ ایمان لائیں گے نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی۔ جب اللہ نے مہر لگا دی تو اللہ کی لگائی مہر کو ہٹا سکتا ہے؟ اور پھر آگے کہا کہ عذاب ملے گا، اب ہمیں عذاب بھی ملنا ہے، اللہ نے مہر بھی لگا دی، اب ایمان بھی لگا، اب کیا ہوگا؟ اور اس مہر کو کون ہٹائے؟ جب اس پر وہ رویا اور رویا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک طرح سے ہدایت کا راستہ یہیں سے دکھلایا اور آگے چل کے مسلمان ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھولا، مدینے گیا، کچھ کورسز کر رکھے تھے تو سعودی عرب میں کسی کالج کے اندر ایک ٹیچر کی حیثیت سے وہ وہاں پہ اپوائنٹ ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اب قرآن کی آیت میں ایک آیت جو ہے کیا ہے؟ ڈرا رہی ہے، تو اب ڈرانے والی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو ڈرایا تو آپ ڈرانے والے بنے، بشیرن و نذیرا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے دل پر جب جبریل امین نے اس قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ ڈرانے والے بنے، تو جب یہ آیتیں آئیں تبھی تو آپ ڈرانے والے بنے اور بشارت دینے والے بنے۔ بلسان عربی مبین، ایسی زبان جو عربی ہے، لسان مانے زبان، عربی مبین واضح کلیئر، بالکل واضح زبان، فصیح و بلیغ، اتنی کھڑی بولی کہ ہر
عرب کا ہر انسان سمجھ جائے، واضح ایسی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ایسا۔ اس پر بھی ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ اشکالات ہیں۔ چلیے آگے بڑھیے۔ وهو الذي بلغه الرسول أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي۔ دیکھیے کتنا زور دے رہے ہیں، اس کو ہم پورا کر لیں پہلے۔ یہی وہ قرآن ہے، وہو الذی، یہی وہ کتاب، یہی وہ کلام اور قرآن ہے، بلغہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اسی کلام کو جو اللہ کے یہاں سے نازل ہوا اسی کو پہنچایا ہے۔ اس پر زور دیجیے گا، دھیان۔ جو کلام اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین کے ذریعے آیا، ہو بہو وہی کا وہی ہمارے نبی نے ہم تک پہنچا دیا، امت تک پہنچا دیا اسی کو۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں، حدیث ہے نا، قرآن و حدیث، تو قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی، لیکن قرآن و حدیث کے دونوں کے وحی ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ قرآن ہو بہو وہی وحی ہے، وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں اور معنی تو ہے ہی۔ جبکہ حدیث جو ہے عمومی حدیث نبوی، اس کا معنی اللہ کے یہاں سے آیا ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، آپ کے پاس وحی آئی کہ وضو کر کے دکھلائیے، وحی آئی کہ نماز پڑھ کے دکھلائیے، وحی آئی کہ روزہ رکھ کے دکھلائیے، وحی آئی کہ حج کر کے دکھلائیے مثلا۔ تو آپ نے کسی کام کو عملاً پریکٹیکل کر کے دکھلایا، صحابہ نے اس کو آبزرو کیا، دیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد اس کو صحابہ نے اپنے لفظوں میں بعد کے لوگوں کو بتا دیا۔ اب جو کام ہوا وہ کام ایک معنی کے مطابق ہوا، حکم کے مطابق۔ اب اسی حکم کو جب لفظوں میں منتقل کیا گیا تو وہ بولنے والے کے لفظ تو صحابہ کرام کے ہوئے ہیں، اگر صحابہ نے آپ کے عمل کو دیکھ کے نقل کیا، لیکن وہ جو الفاظ کا میننگ ہے اور اس میننگ سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ میننگ عمومی انداز میں وحی ہے جو اللہ کے یہاں سے آئی ہے، اگر وہ حدیث صحیح ثابت ہو تب۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پر زور دینے کی بات ہے، کیونکہ یہاں بھی ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائیوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ قرآن جو ہم تک آیا اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے وہ ہے کیا۔ ابھی اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے، آپ لوگ پہلے اس کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئیں گے بعد میں کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا، ہو بہو اسی کلام کو، کما امر بہ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا اللہ کے اس فرمان میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ تک نازل کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو نازل کی ہوئی چیز وحی ہے نا، تو قرآن سب سے پہلے نازل ہو رہا تھا آپ پہ، تو اس کو پہنچا دیجئے، تو آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ فکان الذی بلغہم، تو وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ان کو، یعنی صحابہ کو، بامر اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، کلامہ عز وجل، وہ اللہ کا کلام ہی تھا جو آپ نے تبلیغ جس چیز کی جو پہنچایا آپ نے۔ وفیہ قال، اور اسی قرآن اور اسی اللہ کے کلام کے متعلق آپ نے کہا تھا کفار سے، مکہ والوں سے، اتمنعوننی ان ابلغ کلام ربی، کہ تم مجھے روک رہے ہو۔ مکہ کے زمانے میں جو ہجرت نہیں کی تھی تو آپ صحابہ کرام، آپ عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں، محلوں میں، حج کے موسم میں ان کے کیمپوں میں جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو جب لوگ آپ کو ستاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ اتمنعوننی، کیا تم مجھے منع کر رہے ہو، روک رہے ہو، ان ابلغ کلام ربی، اس بات سے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پہنچاؤں، اس سے روک رہے ہو؟ میرے رب کے کلام کو میں لوگوں تک پہنچاؤں، اس سے تم روک رہے ہو مجھے؟ تو کلام ربی اور ابلغ، میں تبلیغ کروں، پہنچاؤں اپنے رب کے کلام کو، اسی کلام اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تھے، اور اسی کو آپ نے پہنچایا امت تک ہو بہو۔ چلیے، وهو الذي تحفظه الصدور
وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله تعالى جل جلاله غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. اور دیکھیے کس طرح سے اس قرآن کریم کے متعلق ہر طرح کے شبہ کو اور ہر اس راستے کو بند کر رہے ہیں جس راستے سے قرآن کے متعلق جو بدعتیں ایجاد ہوئی تھیں وہ بدعتیں کہیں سے بھی داخل ہو سکتی تھیں. سارے راستے بند کر رہے ہیں، سارے راستے. وَهُوَ الَّذِي، یہی اللہ کا کلام جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کو اور اسی کلام کو تحفظ الصدور، سینے محفوظ کرتے ہیں اپنے اندر. سینے اسی کلام کو محفوظ کرتے جو اللہ کا ہے، اللہ کے ہی کلام کو محفوظ کرتے ہیں اپنے اندر. وہ تتلوہ الالسنہ، زبانیں جس کی تلاوت کرتی ہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہے. زبان سے نکلنے والا، تلاوت سے جو کلام نکلتا ہے وہ اللہ کا ہے. وَيُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ، یہ مصحف ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں قرآن لکھے ہوئے. یہی قرآن، یہی کلام اللہ کا جو نازل ہوا تھا، یہی کلام مصحف میں لکھا جاتا ہے. کیفما تصرف، کسی بھی شکل میں آ جائے، کسی بھی شکل میں، سینے میں ہو، زبان سے ادا ہو، کتاب میں لکھا جائے. بلکہ آگے دیکھیے، کیفما تصرف، کیسی بھی شکل ہو، بقراءۃ قارئ، پڑھنے والے کی قراءت، قاری کی قراءت کی شکل میں ہو، قاری کی قراءت کی شکل میں ہو، قاری صاحب پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ قرآن کی وہ نماز میں قراءت کر رہے ہوں یا الگ سے قراءت کر رہے ہوں. وہ لفظ لافظ، زبان سے لفظ ادا کر رہا ہو کوئی انسان. یوں ہی قراءت ایک ہوتی ہے، قراءت تو باقاعدہ ایک اس کا خاص ترتیل کا انداز ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھتے مان لیجیے ایسے یا ایھا الرسول بلغ، تو یہ ایک عمومی الفاظ، عمومی کلام کی طرح ہم نے بول دیا. تو لفظ لافظ، بولنے والے، لفظ ادا کرنے والے شخص کے الفاظ سے ادا ہو، پڑھنے والے کی قراءت سے ادا ہو. وہ حفظ حافظ، کسی حافظ کے حفظ سے ادا ہو. وہ حیث تلیا، کسی بھی طرح سے، کسی بھی شکل میں، کبھی بھی، کہیں بھی تلاوت کی جائے اس کی. وہ فی ای موضع قرئ، اور کسی بھی جگہ اس کو پڑھا جائے، کہیں بھی اس کی تلاوت ہو، کہیں بھی اس کو پڑھا جائے. وَكُتِبَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور کبھی بھی کہیں بھی اہل اسلام مسلمانوں کے مصحفوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا جائے. وَأَلْوَاحِ صِبْيَانِهِمْ، چھوٹے بچوں کی تختیوں میں، بچے تختی پہ لکھتے ہیں. ابھی بھی افریقہ کے ملکوں میں، ایریٹریا، صومالیہ، حبشہ، یہ جو ممالک ہیں حبش کے، ان ملکوں میں، بلکہ نائجیریا اور دوسرے جتنے بھی افریقہ کے، سوڈان وغیرہ میں بھی، افریقہ کے جو بلیک افریقہ ہے، وہاں کے ممالک میں آج بھی قرآن اس مصحف سے یاد نہیں کرتے بچے. غربت اور فقر کا یہ عالم ہے کہ مدرس کے پاس قرآن نہیں اور بچوں کے پاس قرآن نہیں. مدرس پہلے بچوں کو اسی تختی پہ لکھنا سکھاتا ہے، الف با تا سا لکھنا قاعدہ سکھاتا ہے. اور جب بچے لکھنا سیکھ جائیں تو بچوں کو ایک آیت لکھوائے گا کہ لکھو اپنی تختی پہ ایک آیت، قرآن کی کوئی بھی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب یا الحمدللہ رب العالمین لکھوا دیا. اب بچے اس آیت کو یاد کریں گے، رٹیں گے، دن بھر یاد کریں گے. کل کو جب سنانے آئیں گے تو اس کو پہلے مٹوا دے گا، اب سنائیے. سب نے سنا دی، اس کے بعد نئی آیت لکھوائے. اب نئی آیت یاد کیجیے، پھر اس کو مٹا دیں گے، پھر دوسری آیت، اور دونوں ملا کے سنائیے. آج بھی تختی پہ، سلیٹ پہ قرآن لکھ کر کے یاد کرایا جاتا ہے آج بھی. تو کہا کہ چاہے مسلمانوں کے بچوں کی کاپیوں میں اور ان کی سلیٹوں میں لکھا جاتا ہو، وغیرہا، کسی بھی شکل، آج کے زمانے کی شکلوں میں، موبائل میں آ جائے، اس کی ایپ بنا دی جائے، یا کوئی اور کسی اور کتاب کی شکل، آج کل بہت سارے فارمیٹ آتے ہیں، کسی شکل میں آ جائے، MP3 میں آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے. آٹومیٹک قرآن، آج کل کتاب کو آڈیو بکس آتی ہے نا جی، تو آپ بس کتاب ڈال دیجیے اور آڈیو آٹومیٹک لا دو، وہ کمپیوٹر ہی اس کو پڑھ دیتا ہے، اس میں کسی کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ اس طرح کے بھی سسٹم آ گئے ہیں.
تو کوئی انسان اپنی آواز میں ریکارڈ نہ بھی کرے, آٹومیٹک پڑھنے والی کوئی مشین پڑھ دے, تب بھی کسی بھی شکل میں ہو, کیفما تصرف, کلہ کلام اللہ عز وجل, سب کا سب اللہ کا کلام ہے عز وجل, غیر مخلوق, مخلوق نہیں ہو سکتا. آپ اس کی مخلوق کے کہنے کی بہت سی شکلیں نکل سکتی ہیں, ان سب کو بند کر رہے ہیں. فمن زعم انہ مخلوق, کوئی اگر یہ زعم کرے, یہ گمان کرے کہ یہ قرآن مخلوق ہے, فهو کافر باللہ العظیم, تو وہ اللہ عظیم الشان, عظیم و برتر, بزرگ و برتر کے کا کفر کرنے والا اور انکار کرنے والا ہے. قرآن کو مخلوق کہنا اللہ کو کا کفر ہے, انکار کرنا ہے. یہاں سے انہوں نے اتنا زور, اب بعد میں پھر وہ علماء سلف کے اقوال بھی نقل کریں گے, اس کے بعد بڑے بڑے ائمہ کے اقوال نقل کریں گے جنہوں نے اس بات پہ, ابھی تک تو اپنا کلام نقل کر رہے تھے, عمومی منہج, عمومی اہل الحدیث اور اہل سنہ کا جو مذہب ہے, ان کا جو اعتقاد ہے, اس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. اب آگے وہ باقاعدہ سند کے ذریعے, اسناد کے ذریعے بڑے بڑے ائمہ اور معتبر ائمہ اسلام کے کلام کو نقل کریں گے. وہ یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں بار بار, ابھی آگے آئے گا کہ کچھ لوگوں نے کچھ فتنے اس طرح کے ایجاد کیے تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن میں یہ کاغذ ابھی آپ لائیے خرید کے کہیں سے, چلیے اس کو چھوڑ دیجیے, ابھی ایک سادہ کاپی لائیے آپ, یہ تو کسی نہ پیپر بھی آپ کا کسی نہ کسی فیکٹری سے نکل کے آیا ہے اور کسی مادے سے بن کے آیا ہے, اور اس کاپی کو لانے کے بعد یہاں رکھیے, قلم اٹھائیے وہ بھی مخلوق ہے, اس کی انک بھی مخلوق ہے. اب اس کو آپ یہاں سے یا اپنے سینے سے یا سن کر کے کسی بھی شکل میں لکھتے جائیے, انک بھی مخلوق ہے. یہ ٹوٹل کی تمام چیزیں تو مخلوق ہے نا, دیکھا جائے تو یہ کاغذ, یہ پیپر, یہ انک, یہ ساری یہ پرنٹنگ, ساری پرنٹنگ مشینیں, پریس کی مشینیں, یہ ساری چیز مخلوق ہے. یہ بارڈر لگا دیا, یہ بارڈر سب مخلوق ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی انسان شبہ ڈالے تو بظاہر ایسا لگے گا بھئی قرآن تو مخلوق ہو, یہ قرآن تو یہ جو ہمارے پاس میں یہ تو مخلوق ہے. جبکہ ٹھیک ہے, اس لکھنے سے پہلے جو قرآن ہے وہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے, لیکن یہ تو کاغذ تو مخلوق ہے. امام ابو عثمان صابونی ان لفظوں کو بھی بولنے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں بلکہ سلف, ائمہ سلف اہل سنہ والجماعہ, گرچہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, معلوم ہے کہ یہ قرآن, یہ کاغذ مخلوق ہے, بنایا ہوا ہے, مصنوع ہے, میڈ ان انڈیا, میڈ ان جاپان, کہیں نہ کہیں کا تو ہوگا, میڈ ان سعودی عربیہ, یہ کاغذ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا, میڈ ہے. اس کے باوجود اس میں جو کلام ہے وہ اللہ کا, گرچہ یہ سیاہی مخلوق ہے, اس کے باوجود یہ کلام کہیں بھی لکھ دیا جائے وہ کلام اللہ کا ہی ہے. اس پہ مخلوق ہونے کا راستہ نہیں کھلے گا. ایپ میں لکھا جائے, کوئی انسان اپنے ٹائپنگ کر لکھ دے اس کو, یا زبان سے بول کے لکھ دے, ایپ بنا دے, اس کے باوجود اگر یہ کلام کہیں پہنچ گیا, کسی بھی شکل میں کہیں بھی آ گیا, وہ کلام اللہ ہے, مخلوق نہیں. کتنی بھی ظاہری شکلیں آپ کو لگتی ہوں کہ یہ اس میں کچھ سب چیز مخلوق ہے, سمجھے کہ نہیں؟ مخلوق کا لفظ سرے سے کٹ کر دیا گیا ہے. گرچہ بعض باتیں, ابھی یہ بات کہیں تو اب یہ بات صحیح ہے, ایک موبائل بھی مخلوق ہے, تو موبائل کی ساری ایپس بنائی ہوئی میڈ ہیں اور تیار کی ہوئی ہیں, تو چاہے وہ قرآن لکھا جائے یا کچھ بھی لکھا جائے, ایسے یہ کاغذ بھی مخلوق ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن اس سب کے باوجود اس میں جو کلام ہے وہ اللہ کا ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. لہذا ساتھ میں یہ الفاظ نہیں بولے جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کاغذ مخلوق نہیں, لیکن کلام اللہ کے ساتھ ادب کے طور پہ یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک اور ہم پڑھیں گے تاکہ تھوڑا سا سوالات کا سلسلہ بھی 8:30 تک چلاتے ہیں, آدھا گھنٹے سوالات کے لیے. ایک وہ پڑھیں گے, اس میں پڑھی تو تھوڑا سا. سمعت الحاکم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الامام ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة يقول سمعت الامام ابا بكر محمد بن
محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طيب امام ابو عثمان صابونی کہتے ہیں سمعت یعنی میں نے سنا الحاکم امام حاکم مستدرک حاکم کتاب کا نام سنا ہوگا بہت بڑے محدث ہیں ابو عبداللہ الحافظ صاحب المستدرک ٹھیک ہے کہتے ہیں میں نے امام حاکم کو یہ بہت بڑے محدث ہیں ان کو سنا وہ فرماتے تھے انہوں نے کہا کہ سمعت ابا الولید حسان بن محمد انہوں نے اپنے شیخ ابو الولید حسان بن محمد سے سنا یہی بہت بڑے امام ہیں خراسان کے اور عراق یہ افغانستان اور افغانستان سے جڑا ہوا ایران کا جو علاقہ ہے یہ پورا خراسان کہلاتا تھا خراسان کے شیخ و خراسان کہلاتے ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمعت الامام ابا بکر میں نے امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ امام ابن خزیمہ جن کی صحیح ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ اور بہت سی کتابیں ہیں کتاب التوحید بھی ہے اور بھی ہے تو امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں ان سے سنا ابو الولید کہتے ہیں میں نے امام ابن خزیمہ سے سنا اور امام ابن خزیمہ کی وفات 311 ہجری میں ہے ٹھیک ہے اچھا کہتے ہیں امام ابن خزیمہ کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق آپ دیکھیے سلف اور محدثین کا کلام شروع ہو گیا کہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ کلام غیر مخلوق نہیں ہے فمن قال ان القرآن مخلوق جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے فهو کافر باللہ العظیم وہ اللہ عظیم بزرگ و برتر کا کفر کرنے والا ہے لا تقبل شہادتہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی گواہ اگر بنے کافر تو بہت بڑا فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی اسلام میں گنہگار فاسق جو گناہ کرتا ہو عمومی جو معصیت اللہ کی ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی تو پھر ایسا شخص کتنا ہی بڑا امام ہو لمبی داڑھی والا نماز روزے کا پابند ہے کسی مسجد کا امام کسی مدرسے کا محتمم ہو اور وہ کہتا ہو کہ قرآن مخلوق ہے تو صرف اتنا ہی کہہ دینے سے وہ نہ صرف فاسق بلکہ کافر ہو جائے گا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی وَإِن وَلَا يُعَادُ إِن مَرِضَ اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہیں کی جائے جبکہ مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے عمومی مسلمانوں میں کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ بیمار ہے وہ انسان ہمارا مسلم بھائی ہے مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے بیمار ہے تو اس کی ہمیں عیادت کرنی چاہیے اس بیمار کا حق ہے ہم پر اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کے پاس جائیں اس سے عیادت کرنے جائیں حالانکہ اسلام نے مسلمان کے مسلمان پہ حقوق قرار دیے لیکن اس مسلمان کو جو بظاہر مسلمان ہے اور قرآن کو مخلوق سمجھتا ہے یا کہتا ہے اس کی عیادت نہیں کی جائے گی بیمار ہو جائے تو وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِن مَاتَ اور اگر مر گیا تو اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑے گی وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے یہ اہل اسلام کی سزا اور انہوں نے ائمہ اسلام نے اس طریقے سے سخت موقف اختیار کیا ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے ابن خزیمہ کی پیدائش 223 ہجری کی ہے یہ امام احمد کے زمانے میں پیدا ہوئے امام احمد 241 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ فتنہ خلق قرآن کے زمانے میں یہ کیا نام ہے 20 سال کے تھے 19 سال کے ابن خزیمہ لہذا ان لوگوں کا یہ سخت الفاظ میں ایسے لوگوں کو سخت دھمکی دینا اور ان پر سخت فتویٰ دینا بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کے زمانے میں کیونکہ ان لوگوں نے جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے اتفاق سے حکومت میں پہنچ گئے تھے بادشاہ کے قریبی ہو گئے تھے
بادشاہ بھی انہی کے مذہب اور مسلک کا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ سارے مسلمانوں کو جبرن زبردستی ان سے کہلوایا جا رہا تھا کہ وندے ماترم کہو, قرآن مخلوق کہو, ہے قرآن کو مخلوق کہو. یہ جبرن کہلوایا جا رہا تھا ان سے, سارے مسلمانوں سے. اب مسلمان بہت سارے عوام بیچارے نہیں ان چیزوں کو وہ کر پاتے, بہت سے خاموش رہتے, بہت سے گھروں میں بہت سارے لوگ مجبوراً کہہ دے رہے تھے اور کہہ کر کے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر کے یہ راستہ نکال رہے تھے کہ رخصت, حالت اکرام میں رخصت ہے. ایمان تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کفر نہیں کرتے. تو بہت سارے علماء نے بھی اس چیز کو میں ہتھیار ڈال دیے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے. اس پر ان کو گرفتار کیا گیا, کوڑے مارے گئے, جیل میں ڈالا گیا, سزائیں دی گئیں, اور اس کے بعد ان کی تشہیر کی گئی, بے عزتی کی گئی, اور بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ. اور بہت سارے علماء کو سزائیں دی گئیں, اور جو ہے لیکن وہ اپنے اس چیز پر قائم رہے, برقرار رہے اس پر. تو یہ جو فتنہ اٹھا تھا, آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت آیا کہ خلیفہ کا انتقال ہوا, پھر دوسرا خلیفہ آیا, اس کا بھی انتقال, تیسرا خلیفہ جب آیا تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. تب تک جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے جیل میں پڑے رہنے اور ان پر شدت کے ساتھ سختی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ ڈال دیا کہ لوگ, پبلک اور امت پھر اس عقیدے پر برقرار رہی. پھر لوگ سزائیں جھیلتے رہے اور کوئی اس چیز پر اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوا, اور پھر مناظرے ہونے لگے, اور بیٹھ کر کے جلسے اور پروگرام اور خلیفہ کی مجلس میں مناظرے ہونے لگے. اور اہل اسلام کے علماء, بڑے بڑے علماء مختلف ملکوں سے سن کر کے جب فتنہ پہنچا, خبریں پہنچی, تو لوگ سفر کر کے آئے, اور انہوں نے جو ہے کیا نام یا عراق میں آ کر کے, دارالخلافہ میں آ کر کے, بغداد میں وہاں آ کر کے بات رکھی اپنی, اور ان کے بڑے بڑے جو معتزلہ کے امام تھے ان سے مناظرے کیے. جب مناظرے کیے اور علماء اسلام مناظرے جیتنے لگے اور بات واضح ہونے لگی, تب جا کر دھیرے دھیرے راستہ کھلا, اور آخرکار خلیفہ اس بات کو مان گیا اور اس نے امام احمد کو رہا کیا, اور پھر ان کو بری کیا, اور ان کو عزت سے ان کو نکالا گیا, اور ان کی مطلب تکریم کی گئی. تو پھر اس طریقے سے امام احمد بن, اور پھر یہ لوگ پسپا ہو کر کے پھر ادھر ادھر بکھر گئے, جو معتزلہ تھے, جہمیہ تھے. اس طریقے سے امام احمد کو اس وقت سے امام اہل سنت کہا جانے لگا, اہل سنت کے. تو اب امام احمد کے اس فتنے اور اس آزمائش کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے تذکرہ, اردو میں کتاب ہے تذکرہ, اس کو پڑھیے موقع ملے تو کبھی. حالانکہ مولانا آزاد کی اردو بہت ٹف ہے, بہت ہائی لیول کی زبان ہے, وہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کوشش کرنی چاہیے. اس کی ترجمہ بھی ہوا ہے دوسری زبانوں میں, تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اور یہ واقعے بھی مولانا آزاد نے کب لکھا؟ جب وہ خود جیل میں تھے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ, اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. يُسْتَتَابُ, ایسا شخص پکڑ کے لایا جائے گا اور اس سے توبہ کرائی جائے گی. توبہ کر, یہ گناہ عظیمی نہیں بلکہ کفر ہے, توبہ کر. فَإِن تَابَ, اگر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے, وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ, نہیں تو اس کی گردن مار دی جائے گی. اب امام احمد کے انتقال سے پہلے ہی جب اہل سنت کو فتح حاصل ہو گئی تھی, 241 میں انتقال ہوا, تو اب امام احمد کے زمانے میں ہی فتح حاصل ہو گئی اہل سنت کو, اور یہ جہمیہ اور یہ معتزلہ پسپا ہو کر کے, ذلیل و خوار ہو کر کے چلے گئے. تو پھر ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے, حکومت کا بھی اور عوام کا اور پبلک کا اور علماء کا. تو علماء نے ان کے متعلق, اب یہ نہیں کہ مطلب ہم طاقت میں آئے تو آپ کو ماریں گے نا, ائمہ اسلام تو جب کمزور تھے تب بھی انہوں نے یہی فتویٰ دیا اور اپنے قول پہ برقرار رہے. لیکن اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور طاقت دے دی, تو اب ایسے لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. پہلے تو زبانی کلام ہوتا تھا, بھائی اتنا ہی کر سکتے تھے, مناظرے کر سکتے تھے, آؤ بیٹھو ڈبیٹ پہ کرو بات چیت اور جو ہے مباحثہ کرو, تو اس سے بات سمجھ میں آئے گی.
تو اس طریقے سے پہلے تو بات چیت ہوتی، جب کمزور تھے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو پھر کیا ہوا، پھر یہ عمومی طور پہ یہ فتوے جاری ہوئے کہ ایسا شخص اگر کوئی ملے تو اس شخص کو پکڑ کے لایا جائے اور اسے توبہ کرائی جائے، کیونکہ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے عقائد کو تباہ و برباد کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن مخلوق ہے، یہاں ایک اور نقطہ ہے، فَإِن تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُوقُهُ، اگر توبہ کر لے ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی. یہاں تک بات پوری ہو گئی. یہاں اہل اسلام نے یا ائمہ نے قرآن کے مخلوق ہونے پر اتنی سختی سے ایکشن کیوں لیا؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت کو مخلوق کہہ دیا. قرآن مخلوق ہے اگر نعوذ باللہ، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کی صفت، تو اللہ کی صفت مخلوق ہے. یہ تو ایک ظاہری طور پہ ایک خرابی ہے اس میں، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوا، اللہ کی بات ہوئی نہیں بلکہ مخلوق کی بات ہوئی. یا تو جبریل کی بات ہے یا اللہ کے نبی کی بات ہے. گویا نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف منسوخ کر دیا گیا من گھڑت کلام ہے اور مخلوق ہے. مخلوق ہم مخلوق، ہماری ساری باتیں مخلوق، ہمارے سارے کام مخلوق. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مخلوق، تو اس کا مطلب یہ مخلوق ہی کا کلام ہے. کلام تو ہے لیکن کس کا کلام ہوا پھر؟ یہ مخلوق کا، خالق کا نہیں. جب قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جب قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ نے یہاں پر کہا، مان لیجیے سورہ بقرہ میں مثال ہے کہ یا ایھا الناس 21 نمبر آیت، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ نے حکم دیا نا، حکم دیا. اور کہیں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا. تو یہ حکم اب اللہ کا نہیں رہا. اگر قرآن مخلوق ہے تو اب یہ کلام، یہ بات اللہ کی رہی نہیں. تو یہ شریعت، پوری کی پوری شریعت اللہ کی نہیں رہی. یہ جھوٹ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی شریعت. قرآن کو مخلوق کہنے سے پوری شریعت اسلامیہ کی تعطیل ہوتی ہے، ابطال ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے پوری شریعت، تہس نہس ہو گئی پوری شریعت. قرآن جب مخلوق ہو گیا تو اللہ کا کلام بچا نہیں. جب اللہ کی بات ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ، تو پھر مخلوق کی بات ہے، کیا ضروری ہے اس کو ماننا؟ اور کیسے مانے کہ پھر یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی. اللہ کی وحی تو ہے ہی نہیں، تو پھر نبوت کا دعویٰ بھی غلط ہو گیا. جب قرآن باطل ہو گیا تو احادیث بھی باطل ہو گئی، تو پوری شریعت اسلام باطل، اسلام باطل، ختم. ایک جملے سے اسلام ختم. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے اہل اسلام نے اور ائمہ اسلام نے سختی کے ساتھ اس مسئلے میں جم کر مقابلہ کیا. اتنا آسان نہیں ہے کہ جملہ بول دو کہ قرآن مخلوق ہے اور بات ختم. اس ایک لفظ سے جو لازمی معنی نکلتا ہے، نتائج نکلتے ہیں اس کے. ذرا سا کوئی قانون یا کوئی بل پاس ہوتا ہے تو جن کو لگتا ہے کہ یہ بل ہمیں نقصان دے گا تو لوگ اس میں احتجاج کرتے ہیں نا. کیوں؟ وہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ ایک جملہ ہے، ایک کسی قانون کی کتاب میں لکھا ہوئی ایک سینٹینس ہے، لیکن حقیقت میں یہ کسی کو لگتا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو جس کو نقصان دہ لگتا ہوگا وہی تو اس کے خلاف کھڑا ہوگا. تو بات وہی ہے کہ یہ بظاہر ایک جملہ تھا، لیکن یہ ایک جملہ پوری شریعت اسلامیہ کو تہس نہس کر دینے کے لیے کافی تھا. اسی لیے ائمہ اسلام نے اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر اور توحید پر قائم رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.